السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس درس کا موضوع ہے اتباع سنت کی اہمیت۔ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، انکار کس نے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو شخص اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، اور جس نے اس کا انکار کیا وہ غرق آب ہوگا۔ گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لازم و ملزوم ہیں۔ اطاعت ہے تو ایمان بھی، اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآنی آیات و احادیث شریفہ کے مطالعہ کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ دین میں اتباع سنت کی حیثیت کسی فروعی مسئلہ کی سی نہیں، بلکہ بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اتباع سنت کی دعوت کو چند عبادات کے مسائل تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ دعوت ساری زندگی پر محیط ہونی چاہیے۔ جس طرح عبادات وغیرہ میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح اخلاق و کردار، کاروبار، حقوق العباد اور دیگر معاملات میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔ گویا اپنی پوری زندگی میں، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر، بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست و احباب کے ساتھ، ہر وقت ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے۔ محض عبادات کے چند مسائل پر توجہ دینا اور زندگی کے باقی معاملات میں سنت کی پیروی کو نظر انداز کر دینا کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.